न्यामुआना मंडी फैसलाबाद, यहाँ हम हाजिर हुए। नाजरीन को हम कुर्बानी के जानवर दिखाएंगे, हमें बताएंगे कौन सा जानवर किस किस्म का है, इसका नाम क्या है। जानवरों का नाम रखना ये भी सुन्नत है। काफ़ी सेहतमंद जानवर है माशाअल्लाह। तो जो चीज़ अच्छी लगे उसमें माशाअल्लाह कह देना चाहिए, जब नज़र नहीं लगे। अच्छा माशाअल्लाह, ये फरमाएंगे कौन सी इनकी नस्लें हैं क्या? ये अबलग में है, चोलिस्तानी है, अबलग चित कुबरा। हाँ जी, ब्राउन ब्राउन इसके वो धब्बे से हैं, कलर्स में जो है इनके डॉट। ये चोलिस्तानी बहावलपुर के साथ जो चोलिस्तान बहावलपुर वाली साइड से माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये इधर हमारे पास नुकरे बंधे हुए हैं जी, इसको नुकरा कहते हैं। इसको नुकरा कहते हैं। वजह नुकरे की? वाइट नुकरा। अच्छा 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 अच्छा, ये अबलग नहीं है? नहीं, ये अबलग नहीं है, ये अब गुलाबी में है। इसकी नस्ल जो है गुलाबी में है। इसकी आइज और इसके होंठ जो है ना वो गुलाबी में आ जाते हैं। जी माशाल्लाह, काफी खूबसूरत है ना, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये है इधर, ये भी गुलाबी अबलग में आ रहा है। अच्छा, अंदाज़न कितना गोश्त होगा इसमें? इसमें तकरीबन कोई 10 मन के करीब। 10 मन के, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे जानवर। ये है, ये चोलिस्तानी में आ जाते हैं, प्योर चोलिस्तानी में। ये जो है, हाँ जी, ये दोनों जानवर ये प्योर चोलिस्तानी में आ जाते हैं। ये साई वाली में आ गए। माशाल्लाह, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाह। मुसलमान जो कुर्बानी करते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों हम कुर्बानियाँ करते हैं? लेकिन कि हिस्ट्री की जहाँ तक बात है तो कुरान ने ये कहा कि हर उम्मत में कुर्बानी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को तो बहुत ही मशहूर है, सूरह सौफ़ात में पूरा वाक़या है। 8 ज़ुल्हिज्जा को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में देखते हैं कि अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। जब अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपको अता फरमाए, आपकी एज 99 ईयर थी। अब उसमें बेटा मिले और कितना वो प्यारा होगा। अब ये ख्वाब देखते हैं तो गौर करते हैं कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से ही है, बेटे को ज़बह करना है। वो सोचो विचार की तो इसको कहते हैं यौम तरविया, सोचो विचार का दिन, गौर व फिक्र का दिन। अच्छा, नेक्स्ट डे फिर ख्वाब देखते हैं तो आपने जान लिया कि ख्वाब अल्लाह की तरफ से। और ये जहन में रखें कि अम्बिया के ख्वाब जो हैं वो सच्चे होते हैं। तो अब अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को आपने एतमाद में लिया, मुझे अल्लाह का ये हुक्म है। क्या शान है अम्बिया की, हम तो जानवर कुर्बान नहीं करते। सही बात। और इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और आप कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म है, जो अल्लाह का हुक्म है आप वो करें, अल्लाह चाहेगा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। और फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लख्त जिगर को इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर जाते हैं। वो ज़बह होने के लिए तैयार हैं, बाप अपने बेटे को ज़बह करने के लिए तैयार है। और आप कहते हैं कि आप मेरा चेहरा वो ज़मीन की तरफ कर दें ताकि आपको बाप की जो मोहब्बत है उसकी वजह से वो ना आए। अच्छा, आपने किया और छुरी गले पर चला दी। अल्लाह का हुक्म पूरा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से मेंढा भेज दिया। आप हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह वो मेंढा जो है वो ज़बह हो गया। दूर एक सवाल है कि हमारा दिल कहता है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बानी करें, तो उसके पास 2 ही जानवर हैं, सिर्फ 2 बकरे हैं, तो वो एक तो उसके लिए कर लेगा और एक उसकी वाइफ भी है, तो वो किसके लिए ज़्यादा बेहतर है? कि चंद बातें इसमें हैं आपके सवाल में। पहले, सबसे पहले तो नबी पाक की मोहब्बत का इजहार हो रहा है आपके सवाल में। शुक्र एक करम का भी अदा हो नहीं सकता, दिल तुम पे फिदा, जाने हसन तुम पे फिदा। सब कुछ उनके सदक़े में तो है। बेशक बेशक। अब ये देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी करें और फिर ये दुआ करें कि या अल्लाह कबूल कर मेरी तरफ से, मेरी आल की तरफ से और मेरी उम्मत की तरफ से। और उम्मती को इस्तिताअत है और आका की तरफ से कुर्बानी ना करे तो ये तो मज़े की बात नहीं। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर साल प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से कुर्बानी करते हैं। आला हजरत जो कि सुन्नियों के इमाम हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, जिनका सलाम पढ़ते हैं, ये भी
ہر سال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرتے ہیں. ہمارے پیر و مرشد مولانا الیاس قادری صاحب یہ بھی ہر سال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرتے ہیں. اللہ نے استطاعت دی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی کریں. اچھا بعض لوگ جو ہیں پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا کر دیں. اب گھر کے مثلاً 7 افراد ہیں اور سب کے پاس اتنا مال ہے کہ قربانی واجب ہوتی ہے، اور سب کی طرف سے ایک کیا، کسی کا بھی نہیں ہوا. نومینیٹ کرنا تھا نا، یہ کس کی طرف سے نومینیٹ کر لیا، اس کی طرف سے ہو گئے، باقی رہ گئے. تو ہونا یہ چاہیے گھر کے جتنے افراد ہیں جن پر قربانی واجب ہے وہ کریں، اور اللہ نے استطاعت دی ہے پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کریں، غوث پاک کی طرف سے کریں، اپنے پیر و مرشد کی طرف سے کریں، امت کے اصالہ ثواب کے لیے کر دیں. والدین فوت ہو گئے ان کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم، بہت شکریہ. السلام علیکم، السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کیسے کیسے اس نے جاندار پیدا کیے. سبحان اللہ، جاندار، شاندار. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا مرحبا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. کوئی میں خدا کو. تو یہ قربانی کے جانور ہم دیکھ رہے ہیں، جانور قربان کرنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جتنا بڑا جانور اتنی زیادہ نیکیاں، اس کی کوانٹٹی کیسے پتہ چلے گی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے. ارشاد فرمایا کہ انسان قربانی کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ پاک کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو. یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں، کھروں کے ساتھ آئے گی. قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. خوش دلی سے قربانی کرو. ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا جس نے خوش دلی سے قربانی کی تو قربانی جہنم کی آگ سے رکاوٹ بنے. دیکھیں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور کہتے ہیں نا جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. اگر آپ کا خرچ زیادہ ہے تو اللہ کی رحمت سے امید رکھیں آپ کو فضیلت بھی زیادہ ملے. اور منڈی کا سب سے مہنگا جانور خرید کے لائیں تو خرچ جس کا زیادہ ہے اللہ چاہے گا اس کی فضیلت. پھر اخلاص شرط ہے. یہ برادری میں، قوم میں، علاقے میں دکھانے، بتانے، جتانے کے لیے نہیں، بلکہ محض اللہ کی رضا کے. جانور کے کئی اعضاء کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ ان کو کھانا منع ہوتا ہے، تو پھیپھڑوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ پھیپھڑے کھانا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے، کوئی کراہت نہیں. تلی بھی کھائی جا سکتی، کوئی کراہت نہیں. اس میں امیر علیہ سنت کا رسالہ ابلغ گھوڑے سوار تو 22 ممنوع اعضاء کا امیر علیہ سنت لکھا ہے. اس میں حرام بھی ہیں، منع بھی ہیں، وہ کراہت والے بھی ہیں، سب وہ اس سے اگر پڑھ لیں تو بہت اچھی معلومات مل جائے گی. یہ جو بڑے جانور میں 7 حصے بتائے جاتے ہیں تو یہ کیا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے. علماء کرام ایسے بیان کر دیتے، یہ قرآن و حدیث تو بیان کرتے ہیں. میں آپ کو حدیث بیان کرتا ہوں. سنن ابی داود میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے گائے 7 افراد کی جانب سے اور اونٹ 7 کی جانب سے کرنا کافی ہے. کوئی 1 پرسن کرے یہ بھی جائز ہے، اور 2 افراد کریں یہ بھی جائز ہے، 3 کریں، 4 کریں، 5 کریں، 6 کریں، 7 کریں. اے جڑا جانور کھلوتا ہے ماشاءاللہ کنا سونا لگتا ہے. کہ ادا نا کی ہے تے ادا قسم کیڑی ہے؟ یہ سر باہر کی نسل ہے، برامن اور سلگر ہے. برامن اور سلگر سلگر. جی جی ماشاءاللہ. ادا ریٹ کی لایا تسی؟ کروڑ روپے سر. کروڑ روپے ریٹ لایا جی ماشاءاللہ. اور ادا ایدی کیڑی قسم ہے؟ یہ سہیوال برامن ہے سر. ساہیوال برامن. جی سر. تے ایدی کتنی قیمت لائی جی؟ 60 لاکھ روپے. 60 لاکھ ایدی لائی جی. اور اودی یہ اس کا 28 لاکھ روپے. 28 لاکھ. اچھا اینا فرق ہے گا تو ادھر 28 لاکھ تے 60 لاکھ ایدا کروڑ. ایدی کی وجہ ہے کی؟ اس کی وہ ہائٹ زیادہ ہے. اچھا ہائٹ ایدی زیادہ زیادہ ماشاء اللہ 35-35.5 من ہوا کنڈے پہ. 35.5 من اس کا وزن ہے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا اور ایدا کی ریٹ لایا جی؟ 25 لاکھ. ایدا 5 لاکھ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ برکت دے. ماشاءاللہ انہوں نے ریٹس بتائے. 1 کروڑ روپیہ اس جانور کا بتا رہے ہیں، اور یہ ساہیوال والے جو ہیں ان کا 60 لاکھ بتایا جا رہا ہے. تو اگر ناظرین کے یا کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو اتنا مہنگا جانور اللہ کی راہ میں کیوں قربان کرنا ہے، آپ کوئی سستا جانور لے کر قربانی کر دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں. لیکن قربانی کرنا واجب ہے،
غریب کی مدد بھی کرنی چاہیے. زکوٰۃ کے ذریعے غریب کی مدد ہوتی ہے. اچھا غریب کو قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے, یہ مدد نہیں ہوتی. یہ بھی تو مدد ہے. غریب نے کھانا بھی تو کھانا ہے نا, اس کو گوشت دے دیں گے. اور قربانی جتنی اعلیٰ ہو, بیش قیمت, زیادہ قیمت ہو, فربا ہو, اتنی اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے. اور ظاہر انہوں نے 1 کروڑ مانگا ہے, ٹھیک ہے, تو لینے والا 1 کروڑ ہی دے دے ضروری تو نہیں نا, وہ بھی تو بارگیننگ کرے گا نا. اور دوسری بات دیکھیں کہ مکان مہنگا لیتے, گاڑی مہنگی لیتے, موبائل مہنگا لیتے. اور یہ سوال قائم کرنے والے ہو سکتا ہے اپنے بچے کی شادی پر لاکھوں لاکھ روپیہ کھانے میں بھی لگا دیتے ہو. نہیں, تھوڑا زیادہ بتائیں آپ, کروڑوں میں ہوتا ہے اب. تو لاکھوں کروڑوں جو ہے وہ شادیوں پر, فنکشنز پر لگا دیتے ہیں. دیکھیں اگر وہ بھی نام و نمود کے لیے نہیں ہے, اچھی نیت کے ساتھ ہے, لوگوں کو کھلانا پلانا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکرانہ ہے, وہ بھی صحیح ہے. اور یہ بھی صحیح ہے بھائی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اللہ نے دیا ابھی مال تو. عید قربان عید قربان عید قربان. ماشاءاللہ بڑے سونے سونے بکرے تھوڑے نظر آ رہے ہیں. کیڑی قسم ہے کی ہے؟ یہ راجن پوری راجن پوری, ضلع راجن پور. جی جی راجن نسل راجن پوری ہے. اچھا اسے کوٹ دور آنا ہے. اچھا تسی کوٹک تو رہنے والے, ماشاءاللہ الحمدللہ. یہ کی تسی ریٹ کی لائے نے, وزن کنا ہے گا نا؟ زندہ 2 من وزن ہے ایک بکرا کا. تقریباً 2 من وزن ہے گا, ماشاءاللہ. کوئی 2 کلو اوپر تو کوئی 2 کلو کم, اس طرح. ٹھیک ہے. اور کی ریٹ کی لائے تسی؟ 1.5 لاکھ مانگا ہے. 1.5 لاکھ, ماشاءاللہ. اللہ برکت دے, تیری محنت وصول ہو. جو کتابوں میں دمبے کا ذکر ہے وہ یہ والا ہوتا ہے. دیکھیں دمبے کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں. یہ کلر اس کا دیکھیں اور بھی ہوتے ہیں, وائٹ بھی ہوتے ہیں, سینگ والے بھی ہوتے ہیں, چت کبرے بھی ہوتے ہیں. یہ پیچھے دیکھیں یہ چکی جو ہے نا, یہ چربی کی, یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دمبا ہے. اللہ کی شان ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چت کبرے مینڈے کی قربانی کی تھی. اور وہ کیسا تھا؟ اس کے آنکھوں میں سیاہی تھی, اس کے پاؤں میں سیاہی تھی, اس کے پیٹ پر سیاہ بال تھا. یعنی سیاہی میں دیکھتا, سیاہی میں بیٹھتا, سیاہی میں چلتا تھا. ایسا کوئی مینڈا مل جائے تو ظاہر نصیب اس ادا کو ادا کریں ہم. عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان.